پشین میں اتنی زیادہ تعداد میں ہو گیا، حالانکہ پشین والوں کو بڑا ایجوکیٹڈ، بہت ایڈوانس سمجھا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ لالچ اور یہ راتوں رات کروڑ پتی کسی بھی طرح بننا، ارب پتی کسی طرح بننا، وہ لوگ بھی اس لت میں مبتلا ہو گئے۔ اور ہمارے جو مطلب فورسز ہیں وہ پھر ویری بات ہے، کاروبار ان کے وہ ارب پتی بن رہے ہیں، ANF والے ارب پتی بن گئے ہیں۔ تو اب وہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پر لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زر زمین، اس چیز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کل مطلب 3 لوگ بیچارے جان کی بازی ہار گئے، چھوٹے سے کوئی ایشو کی وجہ سے، کوئی زمین کا تھا۔ وجہ یہ اندھا دھند پیسہ اور ناجائز کسی بھی طرح ہتھیانا ہے۔ پہلے اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ پڑا ہوا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اس ایریے میں اب کوئی ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویل لگ گئے ہیں۔ اب جو ٹیوب ویل ہے وہ 2 لاکھ دیتا ہے مقامی ڈاؤن کو، اور وہ مقامی ڈاؤن پھر وہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ کاشت ہے، چاہے ANF ہے چاہے دوسرے آئیں گے، آپ کی یہ سیف رہے گی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور پھر بعد میں وہ ان سے من چاہے اس پر خرید بھی لیتے ہیں۔ ابھی بھی جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں اگانے والے وہ افغانستان کے ہیں۔ افغانستان میں جب طالبان رجیم آ گیا تو وہ جو فوجی تھے ان کو پتا تھا کہ یار ہم رہیں گے تو ہمارے لیے تو عذاب ہوگی زندگی، وہ کچھ بیرون ملک چلے گئے، باقی پاکستان آ گئے۔ تو ادھر ان کے رشتہ دار ہیں یا دوسرے ہیں یا جو مقامی ڈاؤن ہے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ کو میں پناہ دیتا ہوں، کھانا پینا دوں گا، بس میرے لیے بدمعاشی کریں آپ۔ وہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ چمن سے آتے ہیں ٹرک، اور پھر قلعہ عبداللہ یہاں اس ایریے میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مقامی زوراور لوگ جو ہیں ان کو سرپرستی ہے، بتا لیتے ہیں، جو الٹا مارتے بھی ہیں۔ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی۔ مطلب اس حد تک ویسے تو بڑی ہماری حکمرانوں کو تھی کہ افغانی آتے ہیں، عام افغانی کے اوپر تو تم لوگوں کی بڑی جان جاتی ہے، اس کو تو تم ذلیل کر کے رکھتے ہو، کوئی ریڑی والا ہو، کوئی پالش والا ہو۔ اتنی حد تک بلوچستان میں ابھی بھی اسمبلی میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا کام ہی منشیات ہے، اتنے اربوں خربوں میں وہ کھیلتے ہیں۔ ANF جاتی ہے، کاروائی ہوگی، DC ساتھ ہوگا، AC ساتھ ہوگا، فوٹو سیشن کے لیے تھوڑی چیز کریں گے، کسی کمزور کا کریں گے تھوڑا ایریا، باقی کوئی نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں اسپیشلی پوست کی پیداوار یا دوسرے جو نشے ہیں یا فصلیں ہیں ان کی پیداوار بڑھ گئی ہے۔ سسٹم تو یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ یہ قلعہ عبداللہ کا ایریا اسپیشلی آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر پشین میں اتنی زیادہ تعداد میں ہو گیا، حالانکہ پشین والوں کو بڑا ایجوکیٹڈ، بہت ایڈوانس سمجھا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ لالچ اور یہ راتوں رات کروڑ پتی کسی بھی طرح بننا، ارب پتی کسی طرح بننا، وہ لوگ بھی اس لت میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر چمن کے ایریاز، اب یہ چیز آ گئی ہے میختر، لورلائی، دکی، ان ایریاز میں بھی بہت بڑی تعداد پہ آ گئی ہے۔ اور ہمارے جو مطلب فورسز ہیں وہ پھر ویری بات ہے، کاروبار ان کے وہ ارب پتی بن رہے ہیں، ANF والے ارب پتی بن گئے ہیں۔ اب باقی تو چھوڑو، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار سربراہ سویلین، ان کے سربراہ بھی تو فوجی ہیں بھائی، جرنیل آتے ہیں، اتنے زوراور ہیں۔ یہ ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یا ان کی کمزوری میں ہو رہا ہے؟ کچھ عرصہ قبل یہاں پہ قلعہ عبداللہ میں ایک اور رسم چلی ہوئی ہے، یہ ہم سب نے دیکھنا ہوگا، جتنا اس پہ ہم آنکھیں بند کریں گے مسئلے اتنے بڑھتے جائیں گے۔ کل قلعہ عبداللہ میں بھائیوں اور کزنوں کی لڑائی ہوئی، تقریباً 2 یا 3 جاں بحق ہوئے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ویسے ویران پڑے ہوئی تھی زمینیں، اب یہ نشہ آ گیا ہے، اس کی پیداوار آ گئی ہے، یہ مختلف چیزیں اگ رہی ہیں۔ اب وہ چیزیں ہو گئی ہیں قیمتی کہ ان کو نہ اتنا پانی چاہیے، نہ کچھ،
اور چھوٹے ایریا آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے، تو اب وہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پر لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے زر زمین، اس چیز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اب یہ کل مطلب 3 لوگ بیچارے جان کی بازی ہار گئے چھوٹے سے کوئی ایشو کی وجہ سے، کوئی زمین کا تھا. وجہ یہ اندھا دھند پیسہ اور ناجائز کسی بھی طرح ہتھیانا ہے. پہلے اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ پڑا ہوا ہے. اب بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اس ایریے میں اب کوئی ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویل لگ گئے ہیں. اب جو ٹیوب ویل ہے وہ 2 لاکھ دیتا ہے مقامی ڈاؤن کو، اور وہ مقامی ڈاؤن پھر وہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو یہ کاشت ہے، چاہے ANF ہے چاہے دوسرے آئیں گے، آپ کی یہ سیف رہے گی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور پھر بعد میں وہ ان سے من چاہے اس پر خرید بھی لیتے ہیں. اچھا، یہ طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان میں یہ کاروبار زیادہ تھا، پوری دنیا کو جا رہی تھی. اب جب طالبان آئے ہیں، حالانکہ اس وقت طالبانوں اس چیز میں باقاعدہ مطلب پیسہ اس منشیات کا ان کو بھی جا رہا تھا، لیکن جب وہ حکومت میں آئے انہوں نے اس چیز کو روک دیا. اب آپ کو پتہ ہے طالبان کے رجیم میں تو کچھ نہیں ہوگا. طالبانوں کا ایک اصول ہے، ہم اس سے وہ کریں، لیکن وہ جس بات کو وہ کرتے ہیں اس پہ اٹل رہتے ہیں. انہوں نے اس لعنت کو افغانستان میں ختم کیا. یا پھر پہلے ایک پالیسی تھی کہ اگر آپ کرو گے تو اس پہ اتنا ٹیکس، تو وہ جب اتنا ٹیکس لگا رہے تھے تو وہ اس کی پیداوار میں اور ایشوز بھی اتنے زیادہ، میرے خیال میں لوگوں نے ویسے ہی کہا کہ دھکے زیادہ ہے، منافع ہو گئی نہیں تو بہتر ہے کی نہ جائے. اس کے بعد وہ چیز ادھر آ گئی. ابھی بھی جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں اگانے والے وہ افغانستان کے ہیں. ابھی جب یہ آتا ہے، یہ کوئی پکتی ہے، پھر اس کو وہ کیا کہتے ہیں، کانٹا لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ہمیں تو اتنی ان کی منشیات کے حوالے سے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن جو پوچھتے ہیں تھوڑے سے ہمارے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایکسپرٹ فلاں ایریے کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اس کی وہ جب یہ آتی ہے وہ کاٹتے ہیں، پھر وہ مزید تیار ہوتی ہے، مطلب جو اس کا پروسیس ہے تو وہ چلتا آ رہا تھا. ریسنٹلی قلعہ عبداللہ کے ایریے میں آپ نے دیکھا FC والے گئے، مقابلہ ہوا، اس طرف ایکس فوجی اہلکار جو افغانستان کے تھے. اب یہ بارڈر ایریاز ہیں، قبائل یہاں پہ بھی آباد ہیں ان کے، اسپیشلی جو چکزئی قبیلہ ہے یا نورزئی ہیں، دوسرے اس سائڈ پر بھی ہیں. اب یہ افغانستان میں جب طالبان رجیم آ گیا تو وہ جو فوجی تھے ان کو پتا تھا کہ یار ہم رہیں گے تو ہمارے لیے تو عذاب ہوگی زندگی. وہ کچھ بیرون ملک چلے گئے، باقی پاکستان آ گئے. تو ادھر ان کے رشتہ دار ہیں یا دوسرے ہیں یا جو مقامی ڈاؤن ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ کو میں پناہ دیتا ہوں، کھانا پینا دوں گا، بس میرے لیے بدمعاشی کریں آپ. وہ چیز چلتی آ رہی ہے. چمن سے آتے ہیں ٹرک، اور پھر قلعہ عبداللہ یہاں اس ایریے میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مقامی زوراور لوگ جو ہیں ان کو سرپرستی ہے، بھتہ لیتے ہیں، جو الٹا مارتے بھی ہیں. ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی. مطلب اس حد تک ویسے تو بڑی ہماری حکمرانوں کو تھی کہ افغانی آتے ہیں، عام افغانی کے اوپر تو تم لوگوں کی بڑی جان جاتی ہے، اس کو تو تم ذلیل کر کے رکھتے ہو. کوئی ریڑی والا ہو، کوئی پالش والا ہو، کوئی بیچارہ مریض آیا ہوا ہو، وہاں انسانیت نہیں ہے. ادھر ان کے فوجی آئے ہوئے ہیں، آپ کے مقامی لوگوں کو مارتے ہیں. ان کو تو چھوڑو، فورسز والوں کو مار دیا. الٹا بعد میں گئے ان کی تعزیت بھی کی. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ان کے خاص کردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. وہ آپ اندازہ لگائیں، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ وہ چیز چل رہی ہے. چمن والے لوگ کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے، ہم سب کچھ کریں گے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ سمیت کسی کا کوئی بیان نہیں آتا، نہ ترجمان کا آتا ہے نہ کسی اور کا آتا ہے. وہاں چپ ہیں. وہاں کیوں؟ کہیں ان کے اوپر بڑے زوراوروں کا ہاتھ ہے، اور ہماری نوجوان آئے روز وہاں سے ذلت ہو رہی ہے. اور 3 لوگ تو میں نے کہا یہ اب جنگ چلے گی. اب ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویلیں لگ گئی ہیں، وہ کاشتیں شروع ہو چکی ہیں. اچھا، یہ چیز دیکھ کے اب یہ چیز پھیل گئی، ادھر دکی میں آ گئی، لورلائی میں آ گئی. اب جو چیز پہلے آپ کو دے رہی تھی 3 لاکھ، اب وہ آپ کو دے 13 لاکھ یا 30 لاکھ. تو بات تو وہی ہوتی ہے کہ یار ہر بندے کو پیسہ پسند ہے، لیکن ہمیں کم سے کم صحیح اور غلط کا بھی تو کچھ پتا ہو نا یار. اتنا تو ہم بھی کریں نا. جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کام خراب ہوتا ہے. یہ چیز یہ اتنی حد تک بلوچستان میں ابھی بھی اسمبلی میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
کہ ان کا کام ہی منشیات ہے، اتنے اربوں خربوں میں وہ کھیلتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں منشیات کی لعنت پل کیا کیا کیا۔ بھائی ہمارے بڑے زوراور لوگ اس میں ملوث ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جس کا بچہ ایک گھر سے ایک نشے کا عادی جب ہوتا ہے پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب یہ کام کر کے آپ کیا کہتے ہو، آپ کے بچے متاثر نہیں ہوں گے؟ اور ہمارے ادارے بس یہاں پہ نا دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں، اور قانون آئین سب کچھ ڈرامہ ہے۔ ہم بہت بری سائٹ پہ جا رہے ہیں، ہم لوگوں نے ٹوٹلی فوکس اب منشیات کے پیسے پہ کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی حد تک پھیل گیا ہے کہ کیا بتائیں۔ پہلے یہ چیز کچھ شرم و حیا ہوتی تھی، برابچہ سائٹ پہ ہوتا تھا یا کوئی چھپے سائٹ پہ، اب کھلے کھلے ہے۔ ANF جاتی ہے، کاروائی ہوگی، DC ساتھ ہوگا، AC ساتھ ہوگا، فوٹو سیشن کے لیے تھوڑی چیز کریں گے، کسی کمزور کا کریں گے تھوڑا ایریا، باقی کوئی نہیں کرے گا۔ اب اس کو باقی اس کی فورس جو ہے نا وہ ہوگی سویلین ہوگی، ANF کی اپنی فورس جو ہے، اس کو لیڈ مطلب صوبائی لیول پہ کون کرتا ہے؟ وہ برگیڈیئر صاحب ہے، بڑے لیول پہ کوئی میجر جنرل ہے، پھر اس کے اوپر آپ دیکھو جنرل یہ وہ مطلب آرمی چیف کا ڈائریکٹر ہاتھ ہے ان پر، اس سے زوراور تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ بلوچستان جیسے چھوٹے اور کمزور خطے پہ آپ لوگ اگر ریچ نہیں کروا پا رہے ہو اس معاملے میں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ اور منشیات بڑا خطرناک کاروبار ہے، یہاں پہ آپ جب یہ بات کرتے ہو تو پورا مافیا آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے چپ رہنا ہے؟ اپنی آنے والی نسلوں کو اس لعنت کا شکار بننے دینا ہے؟ آئے روز جس طرح بھائی بھائی کو مار رہا ہے یہ کرنے دینا ہے؟ ریاست کی بے بسی دیکھنی ہے؟ یہ ہمیں بڑے غور طلب چیزیں ہیں اور غور طلب باتیں ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ لیول تک پھیل گئی ہے، بڑے میں نے کہا نا ایجوکیٹڈ لوگ اس میں آتے ہیں، کس سے آپ گلا کرو؟ تو چھوڑو مولوی لوگوں کی زمینوں پر اگ رہی ہے، وہ پھر اپنا فتویٰ لے کر ایک آ جاتی ہے۔ یار اب آپ ہمیں بتاؤ گے کہ منشیات اگانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو مہربانی کریں آرمی چیف صاحب، انٹیلیجنس والوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور مقامی جو بھی لوگ ہو، MP MNA DC صاحب، اس لعنت سے چھٹکارا دلواؤ، ہماری زمینوں کو اور ہماری یوتھ کو منشیات سے بچاؤ۔ یہ آپ لوگوں کا احسان ہوگا، اور آئے روز انسانیت کی اور بیچارے ڈرائیوروں کی اور شریف لوگوں کی جو عزت تار ہوتی ہے اس ایریے میں، ان لوگوں پہ رحم کرو، ان کی عزت نفس مجروح کروانا بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں اور کہیں انف از انف۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔